حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر زندگی کے باغ سے غم کے کانٹے اٹھا لیے جائیں اور وہ سراپا گلدستہ مسرت بن جائے تو ایسی زندگی دوزخ سے بھی بدتر ہوگی۔ خواہ کچھ بھی ہو، مصیبت کے دن آخر گزر ہی جاتے ہیں۔ اگر یہ نہیں گزرتے تو آخر انسان خود ہی گزر جاتا ہے۔ جو شخص لوگوں کے ساتھ احسان کرتا ہے، لوگ اسے سہراتے ہیں اور وہ ان کی طرف سے تعریف کا خلط پاتا ہے، اور جو بندہ لوگوں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش نہیں آتا، وہ اپنے کیے کا برا پھل پاتا ہے۔ سابقہ امتوں کے حالات و واقعات سے عبرت حاصل کرو اور ان کی اچھی عادات کو اپناؤ اور بری صفات کو ترک کر دو۔ کس قدر افسوس کی بات ہے کہ تمہارے اعمال میں باوجود قلت کے تکبر گھس گیا ہے، حالانکہ تم سے پہلے لوگ اپنے کثیر التعداد اعمال پر بھی تکبر نہ کرتے تھے۔ سب سے اچھی حیا یہ ہے کہ تو خود اپنے نفس سے حیا کرے، اور بدترین ظلم یہ ہے کہ تو اپنے پیدا کرنے والے معبود کے حقوق بجا نہ لائے۔ اگر تو ان چیزوں پر بے قراری کرتا ہے جو تیرے ہاتھ سے چلی گئی ہیں، تو تجھے ایسی چیزوں پر بھی ضرور بے قرار ہونا چاہیے جو ابھی تک تجھے ملی نہیں، مگر ایسا کرنا کسی عقل مند کا کام نہیں۔ پس فوت شدہ چیزوں پر بھی بے قرار ہونا فضول اور لغو ہے۔ تنہائی جب سزاوار ہے کہ تجھے اپنے نفس سے تنہائی حاصل ہو جائے۔ ہر شے کا غم کھانا مومن کے لیے باعث فضیلت ہے، بشرطے کہ کسی گناہ کے سبب سے نہ ہو۔ محبت کامل نہیں ہوتی جب تک قربانی نہ دی جائے۔ موت ایک ایسا پل ہے جو دوست کو دوست سے ملاتی ہے۔ سمجھدار آدمی وہ ہے جو اپنے نقائص کا محاسبہ کرے اور ان پر فخر نہ کرے۔ توبہ کرنے سے مراد دنیا اور اس کی آلائشات کو چھوڑنا اور خواہشات نفسانی پر غلبہ پانا ہے۔ عقل مند کی لغزش سے ڈر رکھو اور جاہل کی غلطی میں اسے معذور سمجھو، ورنہ ساری زندگی پچھتاؤ گے۔ جسے بھری محفل میں ٹھکرا دیا جائے وہ اپنی رائے کا اظہار کرنے سے قاصر رہتا ہے، کیونکہ اس وقت اس کی بات سنی ہی نہیں جاتی۔ دوست سے بڑھ کر کوئی قرابت دار نہیں ہو سکتا، خواہ اس کے ساتھ خاندانی رشتہ نہ بھی ہو۔ جوانی میں بیوی محبوبہ ہوتی ہے، ادھیڑ عمر میں ساتھی، اور بڑھاپے میں طبیب۔ جتنے زیادہ اختیارات ہوں گے ان کا غلط استعمال بھی زیادہ ہوگا۔ اتحاد سے چھوٹا ملک بھی ترقی کر جاتا ہے۔ انسان صبح کے وقت اپنے آپ کو آہستہ آہستہ مرتا دیکھنے کے لیے کتنا خوش جاگتا ہے۔ اگر کوئی سالک شہرت کی خاطر عبادت کرتا ہے تو وہ اپنے خدا کو دھوکہ دے رہا ہے۔ ایسی عبادت خدا کے نزدیک کوئی معنی نہیں رکھتی اور نہ ہی اس کی کوئی جزا ہوتی ہے۔ جہاں تک ہو سکے حق تعالیٰ سے ڈرو اور اس کی عبادت کرو، تاکہ دنیا تمہیں ہلاکت میں نہ ڈالے۔ جسے اپنے ٹھکانے کا پتہ نہیں کہ بہشت ہے یا دوزخ، وہ کس طرح بے فکر ہو سکتا ہے۔ موت کے بعد کی زندگی سے اللہ تعالیٰ عز و جل کو اس کی قدرت کے سبب جانو اور پہچانو۔ دنیا کی دلچسپی سے دل لگانا اللہ تعالیٰ عز و جل کو بھول جانا ہے۔ خلوت نشینی اس وقت تک صحیح نہیں ہو سکتی جب تک کہ روزی حلال نہ ہو۔ حلال روزی اس وقت تک میسر نہیں آتی جب تک فضل خدا شامل نہ ہو۔ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ رشک کے قابل وہ شخص ہے جو نیک کاموں میں جلدی کرتا ہے، اور سب سے زیادہ مؤثر نصیحت یہ ہے
کہ انسان مردوں کی قبریں دیکھ کر عبرت حاصل کرے۔ جو شخص اللہ کے دیے ہوئے رزق کو کافی سمجھتا ہے وہ کبھی زندگی میں کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا عادی ہو جاتا ہے وہ شیطان کے گروہ میں شامل ہو جاتا ہے اور ہمیشہ ذلت و خواری کا شکار رہتا ہے۔ عقل مند قانون دان کبھی خود قانون کا دروازہ نہیں کھٹکھٹاتا۔ تاریخ انسانی جرائم، ظلم و ستم اور بدنصیبوں کی تصویر ہے۔ انسان کو فانی دنیا کے ساتھ رہنے کے بجائے حق تعالیٰ کے ساتھ رہنے کو ترجیح دینا چاہیے۔ انسان کی نجات کم کھانا، کم سونا، خاموشی اختیار کرنا اور تنہا رہنے پر منحصر ہے۔ عقل مند کی اصل نشانی یہ ہے کہ اپنے اوپر دوسرے کو تعین کرے کہ جس وقت مجھ سے کوئی غلطی ہو مجھے فوراً آگاہ کرے تاکہ میں غلطی کی معافی طلب کروں اور پھر آگے بڑھوں۔ عقل اور حکمت چاہتے ہو تو یہ شرط ہے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھو اور صبر کا دامن تھامے رکھو، پڑوسی کی حمایت کرو اور اپنے عہد سے پیچھے نہ ہٹو۔ رضا قضا کے لیے، شکر نعمتوں کے لیے، تفویض تسلیم رنج و مصیبت میں ہوتی ہے، خوف و امید اللہ عز و جل کے الطاف سے، زہد تقوی دنیا سے مجتنب رہنے سے حاصل ہوتی ہے۔ 3 چیزیں بہشت کے خزانوں میں سے ہیں: مصیبت و پریشانی، صدقہ کرنا اور مرض کو چھپانا۔ عبودیت کا ابتدائی مقام یہ ہے کہ انسان اپنے اختیارات و قدرت کو فراموش کر دے۔ بری عادتوں کو نیک بنانا بزرگ ترین عمل ہے۔ طلب عزت اور خوف، درویش و افلاس، دونوں چیزیں انسان کی ہلاکت کا موجب ہیں۔ جس لڑکی کو بیٹی کی حیثیت سے اپنے فرائض کا احساس نہ ہو، اگر وہ بیوی بن جائے تو اس کے ساتھ شوہر کا گزارا مشکل ہو جاتا ہے۔ قسمت اپنی عنایات دونوں ہاتھوں سے تقسیم نہیں کرتی۔ وہ غریبوں کو معدہ دیتی ہے لیکن خوراک نہیں دیتی۔ جو انسان خیانت، جھوٹ اور غیبت سے ہمیشہ بچتا رہے وہ حقیقی بندہ الہی ہے۔ یہ دنیا آگ اور اس کی لذتیں سیخ کی مانند ہیں، اور اس مرغ کا کیا پوچھنا، محض شرمندہ ہونا ہے۔ قاف، ہا، یا، عین، صاد، یہ 5 حروف ہیں۔ ان میں سے ایک حروف پڑھتے جائیں اور ہاتھ کی ایک ایک انگلی بند کرتے جائیں۔ جب مٹھی بند ہو جائے تو جو کوئی بھی کام ہو، جس بندے سے کام ہو، دل میں نیت کر کے اس کے سامنے جا کر یہ مٹھی کھول دیں۔ آپ کا اٹکا کام فوراً حل ہو جائے گا۔ بارہا آزمودہ عمل ہے۔ ضرورت سے خواہش، خواہش سے کوشش اور کوشش سے منزل کا راستہ ملتا ہے۔ مستقبل خواہ کتنا ہی خوش باش نظر آئے، دھوکہ مت کھاؤ۔ بھاری بھرکم پیٹ کا وزن کم کرنے کے لیے صبح اٹھتے ہی خربوزے کے بیج اور لیموں کا چھلکا چبا لیا کرو۔ جب آدمی کی نادانی ایسے کام میں ہو جو اس کی طبیعت کے موافق ہو تو اس گمراہی کا زائل ہونا دشوار ہے۔